الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من هذه المدینہ لم یزد علی رکعتین حتی یرجع الیہا رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ سے سفر پر روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آتے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ سفر کی نماز کے بارے میں شریعت کے احکامات کیا ہیں، مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جسے اکثر لوگ دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سفر کی مسافت کتنی ہونی چاہیے کہ بندہ نماز جو ہے وہ قصر ادا کر لے۔ تو یاد رکھیے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کوئی بھی حد بندی مقرر نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جی آپ نے اگر اتنا سفر کرنا ہے تو آپ قصر کریں گے، ایسی کوئی حد بندی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر نہیں لگائی۔ اب اس کے بعد کہ پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ کوئی 48 میل کہتا ہے، کوئی 9 میل کہتا ہے، کوئی 3 میل کہتا ہے، کوئی 72 میل کہتا ہے، یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مقامات پہ پہنچ کے قصر نماز ادا کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ جا کے قصر نماز پہلی ادا کی مدینہ منورہ سے نکل کر، اب ان صحابہ نے اسی جگہ کا ذکر کیا۔ اب محدثین نے مدینہ سے اس جگہ کا فاصلہ ماپا اور یہ طے کیا کہ اتنی مسافت پہ جا کے قصر کرنی چاہیے۔ اب صحیح حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرسخ اور ایک روایت میں 3 میل پر جا کر نماز جو ہے وہ قصر ادا کی ہے۔ اب وہاں پر 3 فرسخ جو ہیں عرب کے وہ 9 میل بنتے ہیں، عرب کے میل ہمارے میل سے بڑے ہیں، جب ان کی پیمائش کلومیٹر میں کی گئی تو وہ 23 کلومیٹر بنتے ہیں ہمارے اس علاقے میں۔ اب بعض محدثین نے یہ بات کہی، بلکہ اکثر محدثین نے، کہ جی اگر آپ نے 23 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے آپ اپنے مقامی شہر سے نکل کر نماز قصر شروع کر سکتے ہیں۔ اور اب 6 میل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا، آپ ذوالحلیفہ مقام پہ پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر ادا کی۔ اور اسی طرح اب جو ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جب اسلام نے اس کے بارے میں حد بندی مقرر نہیں کی، اب ہمیں بھی چاہیے کہ جس کو آپ لوگ عرف عام میں سمجھتے ہیں کہ جی یہ سفر میرا ہو گیا ہے شروع، آپ جو ہے وہ اس پہ قصر کر سکتے ہیں۔ اکثر ہمارے جو ائمہ اور محدثین ہیں وہ اسی وقت طرف گئے ہیں۔
اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے 23 کلومیٹر والا معاملہ، کیونکہ اس کی احادیث بہت زیادہ آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ کا سفر کرتے تو آپ نماز قصر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 فرسخ 9 میل ہیں، 9 میل ہمارے نہیں، 9 میل عرب کے، اور ان کے 9 میل جو ہے جو مسافت طے کی گئی، محدثین نے جو لکھا وہ ہمارے 23 کلومیٹر بنتے ہیں۔ یعنی اب یہ بات ہے کہ آپ اس بارے میں آپ کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جس اپنے سفر کو سفر سمجھتے ہیں آپ اس کے اوپر قصر کر سکتے ہیں، لیکن 6 میل پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں نماز قصر کرنا ثابت ہے، 9 میل پر نماز قصر کرنا ثابت ہے، 48 میل پر نماز قصر کرنا ثابت ہے۔ اب 6 میل سے یہ معاملہ، اور پھر 3 میل کی بھی حدیث صحیح ہے مسلم شریف کی کہ 3 میل کے بعد آپ نے جو ہے وہ نماز کو قصر کیا، اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ سفر کے اندر یہ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے بندوں کے لیے تحفہ ہے، انعام ہے، لہذا اس کو لینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ سفر میں نماز کو قصر نہ کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیر ہے، اللہ کی نافرمانی ہے کہ بندہ سفر میں بھی جو ہے وہ نماز کو پوری پڑھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، لہذا صحابہ کرام کا بھی یہی موقف تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی دوران سفر آپ نے ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھی، آپ نے عصر کی 4 نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے 2 ظہر کی پڑھی ہیں، 2 عصر کی پڑھی ہیں، 3 مغرب کی پوری پڑھنی پڑے گی آپ کو، اور اسی طرح عشاء کی 2 فرض ہیں، اور وتر جو ہے وہ تو صلاۃ اللیل ہے، وہ آپ جو ہے وہ سفر میں بھی یہ واحد نفلی نماز ہے جو آپ سفر میں کوشش کیا کرتے تھے کہ اس کو نہ ترک کیا جائے، نہ چھوڑا جائے۔ اور فجر کی نماز پوری پڑھنی ہے، 2 فرض اور 2 سنتیں وہ ادا کرنی ہیں، باقی نمازوں کے نفل، باقی نمازوں کی سنتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ پڑھ کے پورا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لہذا سفر کے بارے میں مزید جو دیگر احکامات ہیں ان کی وضاحت انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔